اسمہ احمد، اس کا نام پیراکلیٹوس ہوگا، جس کا نام منحمنہ ہوگا، اور جس کو منحمنہ کہا گیا گریک لینگویج میں اسی کو پیراکلیٹوس کہا گیا، ہیبریو لینگویج میں اسی کو احمد کہا گیا، عربک لینگویج میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حوالہ دیا تو یہ حوالہ انجیل کا حوالہ ہے، جس حوالے کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، اور کتنی جگہ پر قرآن پاک میں حوالے موجود ہیں تورات کے، انجیل کے، یہاں تک کہ صحف نوح اور صحف ابراہیم کی، وفی صحف ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کے جو صحیفے، اور صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا بھی ایک جگہ ساتھ ساتھ تذکرہ فرمایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں آتی رہیں، جو صحیفے آتے رہے، اللہ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا رہا، اس میں اللہ نے ماضی کا بھی بیان کیا، مستقبل کا بھی تذکرہ فرمایا، اور آخری نبی کے تذکرے سے تو کوئی کتاب خالی نہیں رہی، آخری نبی کے تذکرے سے تو کوئی نبی خاموش نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام فرمایا گیا، اور پھر اس انتظام کا اظہار فرمایا گیا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک امت تیار کی گئی، اور اس امت کو پوری دنیا کی ذمہ داری دے دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس امت کو پوری دنیا کی ذمہ داری اسی وقت دینا ممکن تھا جب یہ امت معیار ہو، جب اس امت کی میزان صحیح میزان ہو، جب اس امت کی ترازو بالکل درست ترازو ہو، جب یہ امت لوگوں کے لیے ماڈل بن سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، عادل امت بنایا ہے، منصف امت بنایا ہے، متوازن امت بنایا ہے، بیلنس امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تمام انسانوں کے سامنے تم حق پیش کرو، حق کی گواہی دو، حق کی سچائی کو سامنے رکھو۔ یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی۔ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ تم صرف مسلمانوں کے بیچ میں رہتے، پھر اس کے بعد بات اتنی بڑھتی کہ مسلمانوں میں تم حصے بکھرے کرتے، مسلمانوں کو فرقوں کے ناموں سے موسوم کرتے، مسلمانوں کو جماعتوں میں اور جمعیتوں میں اور حلقوں میں اور پارٹیوں میں بانٹتے، اور اس امت کو توڑتے، اور اس چمن کو تم نوچتے اور کھسوٹتے، ہر پھول کی پنکھڑیاں جدا کر دیتے، اور پھر ان پنکھڑیوں کو مسل دیتے اور کچل دیتے۔ تمہیں اس لیے تو تیار نہیں کیا گیا تھا کہ تم یہ کام انجام دیتے رہو، اور ماضی کی امتوں کی طرح کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی ہر جماعت اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر مگن ہے، مست ہے، حق بس وہ ہے جو ہمارے پاس، دوسرے کے پاس جو ہے وہ حق نہیں۔ یہ فیصلہ کس نے آپ کو عطا کیا؟ اس فیصلے کو کہاں سے لایا؟ آپ کو تو بہرحال قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے کہ وہی دستور ہے، وہی بنیادی کتاب ہے، اور آپ کو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی تشریحات اور بیانات کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام کو پوری امت کے لیے رہنما بنایا، پوری انسانیت کے لیے رہنما بنایا۔ اس لیے رہنمائی قرآن سے اور حدیث نبوی سے لینی ہے، اور پھر اس رہنمائی کو پوری انسانیت کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس ذمہ داری کو جب قبول کیا تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ذمہ داری صرف عربوں کے لیے نہیں، یہ ذمہ داری صرف حجاز کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ ذمہ داری صرف بزر یا عدنان کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کا تعلق جزیرۃ العرب میں بسنے والے تمام علاقوں کے لوگوں سے ہے، تمام قبیلوں کے افراد سے ہے، اور اس ذمہ داری کا تعلق پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر میں بسنے والی تمام رعایا سے ہے، حکمرانوں سے بھی ہے، محکوموں سے بھی ہے، غلاموں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے، مردوں سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، جوانوں سے بھی ہے، بوڑھوں سے بھی ہے۔ کوئی طبقہ، کوئی حلقہ اور کوئی بھی جماعت
اس سے مستثنا نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے سمجھی اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جزیرۃ العرب پر بس کر کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے عراق فتح کیا، شام فتح کیا، ایران فتح کیا، ترکستان فتح کیا، ازبکستان اور تاجکستان اور قزاقستان اور ترکمانستان اور آذربائیجان، اور یہاں تک کہ بڑھتے چلے گئے تو قفقاز کا جو علاقہ اور کاکیشیا کا جو علاقہ اور بحر خزر کا جو علاقہ کہلاتا ہے، بلکہ کوہ قاف کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، اس سے ساؤتھ افریقہ تک اور پھر مشرق و مغرب کے جن جن ملکوں تک وہ یا ان کے بعد تابعین یا تبع تابعین پہنچ سکے، ان کو یہ معلوم تھا کہ کہیں ٹھہرنا نہیں اور ہر انسان کو مخاطب کرنا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج ہم پورنیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کلمے کے ساتھ جس کی صدا صفا کی پہاڑی پر آخری نبی نے بلند کی تھی۔ وہ صدا جو اس وقت بلند کی گئی تھی جب آپ کو اپنے چچا کی طرف سے سخت ترین الفاظ سننے تھے، جب مکہ مکرمہ میں آگ لگنی تھی، جب مکہ مکرمہ کی فضاؤں کو گرما گرم ہونا تھا، جو بات وہاں کہی گئی تھی اور وہاں لوگ سننے کے لیے اس کو تیار نہیں تھے۔ یہی وہ بات ہے جو بڑھتے بڑھتے ہندوستان کے چپے چپے تک پہنچی اور پھر مشرق کی طرف بڑھتے جائیے، برما جائیے، تھائی لینڈ جائیے، ملیشیا جائیے، انڈونیشیا جائیے، برونائی جائیے، تھائی لینڈ جائیے، نیوزی لینڈ جائیے اور آسٹریلیا جائیے، جہاں بھی چلے جائیے اس امت کے افراد موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، اذانیں بلند کی جا رہی ہیں اور قال اللہ قال الرسول کے درس کہیں نہ کہیں کسی شکل میں دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس فہم کا نتیجہ ہے جو فہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے صحابہ کو عطا ہوا اور پھر ان کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو عطا کیا جاتا رہا، جس کے نتائج الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے ہاں زیادہ تر پیدائشی مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن پیدائشی مسلمانوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ہندو کے گھر میں، برہمن کے گھر میں، ویش کے گھر میں، کھتری کے گھر میں، بدھسٹ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو مسلم پیدا ہوتا ہے۔ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن کے گھر میں بچہ ہوگا تو وہ مسلم ہوگا اور اگر ان کے علاوہ کسی اور کے گھر میں ہوگا تو پھر نان مسلم ہوگا۔ یہ بات قرآن نہیں کہہ رہا ہے، نبی نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یعنی فطرت، انسان کی طبیعت، اس کی ساخت اور پرداخت اور دین فطرت اور دین حقیقت دونوں ایک ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ دین فطرت اور انسانی فطرت میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ صرف دو رخ ہیں۔ یہ ایک طرف قرآن میں بیان کیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام فرما رہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ یہودی گھر میں پیدا ہونے والا، عیسائی گھر میں پیدا ہونے والا، ہر وہ بچہ جو RSS کے کسی ممبر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جو بجرنگ دل کے کسی ممبر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ سلیم فطرت لے کر آیا ہے، اس کی تختی صاف اور اس کے اسکرین پر کوئی چیز فیڈ نہیں کی گئی، یعنی اسکرین پر اگر آپ پلے کرنا چاہیں تو کچھ نہیں نکلے گا۔ جب وہ پیدا ہوا تو صرف فطرت سلیمہ لے کر آیا، لیکن اس کے بعد فیڈنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک فیڈنگ کمپیوٹر میں ہوتی ہے، جب آپ نمبر پر اپنی انگلیاں چلاتے ہیں یا حروف پر انگلیاں چلاتے ہیں، اور ایک فیڈنگ دماغ میں ہوتی ہے جب آپ بول کر اور کسی عمل کو دکھا کر بچے کے دماغ میں فیڈنگ کا عمل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ اور آگے بڑھیے او يُحَنِّدَانِهِ اور جو بھی مذہب ہے ان سب کا ذکر کرتے چلے جائیے تو تبدیلی بعد میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بالکل صاف تختی تھی تو اے مسلمانوں آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے فطرت کو کیوں نہیں پکارا؟
آپ نے ضمیر کو دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ نے انسان کے ذہن کو خطاب کیوں نہیں کیا؟ آپ نے انسانیت کو بنیاد بنا کر بات کیوں نہیں کی؟ اگر انبیاء انسانیت کی بنیاد پر بات کرتے رہے اور آخری نبی نے یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور ان سب کے درمیان کام کیا، تو اے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، آخر کون سی بیماری تمہیں لگ گئی کہ تمہارا خطاب ڈائیورٹ ہو گیا؟ تم نے پہلے اپنی طرف اس کو ڈائیورٹ کیا، یعنی صرف مسلمانوں کے درمیان، پھر اس کے بعد تم نے اپنے حصے بکھرے کیے، اپنے ٹکڑے کیے، پھر الگ الگ حلقوں میں خطاب شروع ہو گیا، اور اب یہ خطاب معتزلیوں میں ہو رہا ہے، یہ شیعوں میں ہو رہا ہے، یہ مرجئوں میں ہو رہا ہے، یہ کرامیوں میں ہو رہا ہے، کیا کیا نام تجویز کیے گئے اور کس طرح بانٹا گیا۔ اور اس ملک میں جب ہم آئے تو یہاں پر بھی بہت سے قصے بکھیڑے چلتے رہے، یہ مہدویوں میں خطاب ہو رہا ہے، یہ غیر مہدویوں میں ہو رہا ہے، یہ قادیانیوں میں خطاب ہے، یہ غیر قادیانیوں میں ہے، یہ خطاب بریلویوں سے ہے اور یہ دیوبندیوں سے ہے، اور اہل حدیث اس کے مخاطب ہیں اور مقلد اس کے مخاطب ہیں۔ یہ تماشے کہاں سے پیدا کیے؟ اے مسلمانوں، یہ تماشے کہاں سے لائے؟ کہ کون سا وہ پیٹ ہے، وہ کون سی منحوس مادر ہے جس کے پیٹ سے ایسے منحوس بیٹے پیدا ہوئے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب اللہ نے فرمایا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اور جب اللہ نے فرمایا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، جب وہ اللہ کہہ رہا تھا کہ اس نے تو تم کو مسلم بنایا بلکہ فطرت تمہاری مسلم بنائی، اور تم سے کہا کہ پورے طور پر سلم اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو تم نے لوگوں کو بانٹا کیوں؟ تم نے لوگوں پر فتوے کیوں جاری کیے؟ تم نے لوگوں کو کافر کیوں کہا؟ تمہارا کام تو یہ تھا کہ کافروں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لاؤ، نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے، اور آخری نبی راتوں کے اسی کے لیے روتے تھے اور دن میں اسی کے لیے لوگوں کے پاس نکلتے تھے، تڑپتے تھے اور اللہ سے بھی مانگتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے ہلموا الی انا آخذ بحجزکم عن النار، اے لوگوں میری طرف آؤ، میں تمہارے پٹکے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو اور میں تمہیں بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ آج کا جو مولوی بیٹھتا ہے، چیئر پہ بیٹھتا ہے، کہیں خطابت کا فریضہ انجام دیتا ہے تو دوسرے فرقوں کو گالی بکتا ہے، انہیں کافر کہتا ہے، کسی کو بدعتی کہتا ہے، پہلے تفریق کی لکیریں پیدا کرتا ہے، دیواریں کھڑی کرتا ہے، مانوتا کا قتل کرتا ہے، مینکائنڈ کے ٹکڑے کرتا ہے۔ پہلے یہ واعظ، یہ مجرم پہلے یہ حرکت کرتا ہے جس حرکت پر اللہ نے عذاب عظیم کی سزا کا اعلان فرمایا ہے، پہلے یہ وہ حرکت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے منہ سے نحوست ٹپکتی ہے، اس کے عمل سے شقاوت ظاہر ہوتی ہے، پہلے وہ بدبختی کا ماحول قائم کر دیتا ہے اور اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اور اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر سب لوگ مضبوطی سے تھام لو اور مت فرقوں میں بٹنا، الگ الگ ٹولیاں مت بنانا، فرقے مت بنانا، یہ حکم ہے قطعی اور اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور آگے چل کر آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایسا کریں گے کہ فرقے بنائیں گے اور فرقوں میں بانٹیں گے فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو سنگین سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد آخر کیا ہوا کہ جو پکار اللہ کی طرف سے تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، اے انسانوں، اے ہندوؤں، اے سکھوں، اے عیسائیوں، اے فلاں و فلاں، اپنے مالک، اپنے لارڈ، اپنے گاڈ، اپنے ایشور کی پوجا کرو۔ جو ایشور کے نام سے اس کو جانتا ہے اس کو چاہیے کہ ایشور کے نام سے بتایا جائے، جو لارڈ کہتا ہے اس سے بتایا جائے کہ لارڈ جو ہے
ایک وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جب یہ صدا اس کو سنائی دے گی اور اس کو پکارا جائے گا تو وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے گا۔ افسوس تو یہ ہے ہر مسجد سے آپ نے جو صدا لگائی اور اللہ کے رسول نے لگوائی اور اللہ کی طرف سے خواب میں الہام فرمایا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھگوان بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لاڈ بڑا ہے، ایشور بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ بات آپ نے ہندو کو نہیں سمجھائی۔ وہ پڑوس میں تھا، مسجد کے قریب رہتا تھا، مسجد کے نیچے اس کی دکان تھی، اس سے آپ دودھ لیتے تھے اور دہی لیتے تھے اور گھی لیتے تھے اور مسالہ اور چاول اور دال لیتے تھے، لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بتاتے کہ اذان میں کہا جاتا ہے ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، یہ آپ نے نہیں بتایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایشور کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی، مورتی کی پوجا نہیں ہوگی، بت کی پوجا نہیں ہوگی، قبر کی پوجا نہیں ہوگی، درخت کی اور گنگا کی پوجا نہیں ہوگی، ایک ایشور کی پوجا ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھ جائے گا، آنکھوں کو ملے گا اور چاہے گا کہ وہ بھی اپنے گھر سے اٹھ کر اس جگہ آ جائے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک ایشور کی ہی عبادت کی جائے گی اور وہی ہمارا مالک ہے۔ اور پھر آپ جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میسنجر ہیں، اس کے دودت ہیں، اس کے پروفٹ ہیں، اس کے پیغام کو لے کر آنے والے ہیں۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک غیر مسلم بھی فوراً سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، جو بات کہی جا رہی ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب آپ کہیں گے حی علی الصلاۃ، آؤ پوجا کے لیے، آؤ عبادت کے لیے، ایک ایشور کی پوجا کرو، تو پھر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کریں گے۔ ہر شخص کو ماننا ہے کہ ہاں اسی کی پوجا ہونی ہے اور ہمیں اسی کے یہاں جانا ہے۔ اگر ہم بات اس زبان میں کہیں جس کو مخاطب سمجھتا ہے، جیسے قرآن میں اس زبان میں بات کی گئی جس کو جزیرۃ العرب کے مخاطبین سمجھتے تھے، اور جب ایران میں اسلام گیا تو پرشین میں باتیں کی گئی، اور جب رومن امپائر میں اسلام گیا تو ہیبریو لینگویج میں، سیرین لینگویج میں، ایجپشین لینگویج میں، بربری لینگویج میں بات کی گئی جس کے ذریعے سے وہ بات کو سمجھ سکے، کیونکہ اللہ کا فرمانا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ بات کھول کر بیان کر دے۔ تو اب یہاں کون ہے جو سنسکرت میں بات کرے، ہندی میں بات کرے، بھوجپوری میں بات کرے، بنگالی میں بات کرے، آسامی میں بات کرے، گجراتی میں کرے، ملیالم میں کرے، کنڑ میں کرے، تلگو میں کرے، اور یہ بات اللہ کی ہو اور یہ پیغمبرانہ بات، یہ بات فلاں جماعت کی نہیں، یہ جمعیت العلماء کی ہے، وہ جماعت اسلامی کی ہے، اور یہ تبلیغ کی ہے، اور یہ فلاں حلقے اور فلاں حلقے کی۔ ان تمام حلقوں کو لپیٹ دیجئے، ان سب کو لپیٹ کر ایک گٹھری میں بند کر دیجئے تاکہ کوئی ادھر ادھر نکل نہ سکے، اور سب کے سب اللہ کے بندے رہیں اور نبی کے امتی رہیں اور سب کے سب مسلم رہیں، بس اور بس۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اگر خطاب کا رخ یہ ہو اور اس کے بعد جن کو خطاب کرنا ہے اخرجت للناس، یہ امت تمام لوگوں کے لیے برپا کی گئی، تأمرون بالمعروف، جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان کی بات کیجئے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جو بات ویدوں میں ہے، گیتا میں ہے، تورات میں ہے اور زبور میں ہے اور انجیل میں ہے اور قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، پوری طاقت سے اس کو آپ دلی کی پارلیمنٹ میں کہیے، کوئی ایم پی بول نہیں سکتا۔ آپ اس بات کو پوری قوت سے وزیر اعظم سے کہیے، وزیر اعلیٰ سے کہیے، وہ زبان کھول نہیں سکتا، اس میں شرم ہوگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ سر جھکا دے گا، اور بے غیرت ہوگا تو خاموش رہے گا۔ یہ وہ سچائیاں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے زبان بدلی، آپ نے زبان بدلی، آپ نے طریقہ بدلا۔ آپ کا طریقہ انبیائی نہیں ہے، آپ کا طریقہ
انگریزوں کے دور میں احتجاج اور مظاہروں کا جو طریقہ رہا، ریلیوں کا جو طریقہ رہا، وہی گھسا پٹا اور مرا ہوا اور زہر آلود بلکہ کینسر زدہ وہ طریقہ ہے جس کے